منبع العلم والحكم والحكم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا، نبی محتشم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. صاحبو، اللہ سبحانہ و تعالی نے کائنات کو جو وجود بخشا، پیدا فرمایا، آپ کے سامنے بارہا کہا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری کسی عبادت کا محتاج نہیں ہیں. اگر ہم اپنی مفوضہ عبادات کو انجام دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے خیر ہے، اس دنیا میں ہمارے لیے بہتر ہے، سکرات کے وقت ہمارے لیے کامیابی کی گارنٹی ہے قبر کی زندگی میں، اور ہمارے لیے کامیابی یقینی ہے میدان محشر میں اگر ان امور کو انجام دیں گے. جیسے گزشتہ جمعہ آپ سے کہا گیا تھا کہ انسان دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کر بیٹھ جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین ندا دے رہا ہے، کہہ رہا ہے اے بندے مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے. یہ تو آپ سے کہا گیا، ورنہ اللہ پاک نے تو تقدیر لکھ دی ہے، تقدیر لکھ دی ہے کہ کس کے نطفے سے پیدا ہوگا، کس خاتون کے شکم سے پیدا ہوگا، اور پیدا ہونے کے بعد وہ بڑا ہوتا رہے گا، جوانی کی عمر کو پہنچے گا، پھر بڑھاپے کی طرف آئے گا. تو ساری زندگی کے اعمال کو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے لوح محفوظ پر. کیا کرنے والے ہیں، کیا نہ کرنے والے ہیں، کتنے فرما بردار ہیں، کتنے نافرمان ہیں، کتنے رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر بجا لانے والے ہیں، اور کتنے ناشکرے ہیں. یہ سب اللہ نے لکھ دیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک دو چیزیں ہیں جو انسان کی آنے والے برے اوقات کو، وہ آفات بلیات کو ٹال سکتی ہیں. سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ کامل مومن بنے، حقیقی معنی میں اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بنے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، میرے قریب آنا چاہتا ہے، تو میں اس کے 10 قدم قریب ہو جاتا ہوں. ایک ایک قدم، تمہارا ایک قدم آگے بڑھو تو رب فرماتا ہے کہ 10 قدم میں تمہارے قریب ہوتا ہوں. کیسے قریب ہوتا ہوں؟ تو اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے دیکھنے سننے ہر چیز سے پاک و صاف ہے، بے عیب ہے. یہ نہ کہنا کہ اس کی آنکھیں کیسی ہے، وہ 10 قدم آگے بڑھتا ہے تو
کیسے بڑھ کر آتا ہے، آسمان سے آتا ہے یا زمین کی کھنچاوٹ کو لیتا ہے، ایسے نہیں، بلکہ اس کی قدرت کاملہ ہے۔ اس کی قدرت کاملہ سے وہ اپنی رحمت کو تمہارے قریب کرتا ہے، وہ اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنی قربت کو تمہارے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کے وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو کبھی زندگی میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارے۔ پکارنے سے مراد یا رسول اللہ کہنا نہیں ہے، یہ بات ذہن نشین کر لے۔ پکارنے سے مراد اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یہ فرمان رسول اللہ ہے، لیکن رسول اللہ کا وسیلہ بھی ضروری ہے۔ اب انکار کرتے ہیں تو کیجئے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے جگہ جگہ پر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ تو پھر کم و بیش 1,24,000 انبیاء والرسول کو اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ کیوں بھیجا؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندوں میں اتنی طاقت نہیں کہ میری آواز کو سن سکے، میرے کہنے کو مان سکے۔ اسی لیے اللہ پاک نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول کو بھیجا، اور ان میں بعض کو بعض پر فوقیت دی، جیسے تیسرے پارے کی ابتدائیت بتا رہی ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ بعض کو بعض پر ہم نے فوقیت دی انبیاء و رسول میں، آپ نہیں کر سکتے۔ تو پھر انبیاء و رسول کو طاقت دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ انبیاء و رسول کو بلا کر نہیں دیا اپنے قانون کو، اپنا کتاب، اپنا قانون، اپنا آئین، اپنا دستور، بلکہ سردار الملائکہ، تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام کو درمیان میں رکھا اور اپنا پیغام انبیاء و رسول تک پہنچاتا رہا۔ انبیاء و رسول اپنی امتوں تک، اپنے قوموں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ تو جب اللہ قادر مطلق ہو کر فرشتے کا سہارا لے سکتا ہے، فرشتے کو بیچ میں رکھ سکتا ہے، تو بھائی صاحب آپ اور ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمارے اعمال کہاں ہیں ایسے؟ ہماری زبانیں اتنی پاک کہاں ہیں جو ہم ڈائریکٹ خدا کو پکار سکیں، جو ہم ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں جا سکیں؟ دیکھیے دنیا میں جب ہم اپنا قائد منتخب کرتے ہیں اپنے ووٹ کے ذریعے، جس ووٹ کے ذریعے تم نے اپنے قائد کو منتخب کیا، وہ قائد جب ایک بڑے پوسٹ پر چلا جائے، سیاسی بات کرنا مقصد نہیں، صرف مثال دے کر سمجھا رہا ہوں، جب وہ بڑے پوسٹ پر چلا جائے آپ ڈائریکٹ اس کے پاس جا کر مل سکتے ہیں؟ نہیں، سیکورٹی گارڈ کھڑا رہتا ہے، نہیں؟ تو جب ایک قائد کے پاس جو تمہارے ووٹ سے منتخب ہو کر آیا ایک مدت کے لیے، ایک پیریڈ کے لیے، تو اس کے پاس آپ ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، تو پھر کہاں خدا کی بارگاہ میں ڈائریکٹ جاؤ گے؟ اس لیے انبیاء و رسول کا وسیلہ نبی کے اہل بیت اطہار، نبی کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اکرام، بزرگان دین، علماء، مشائقین، ائمہ اربعہ، ان تمام کا وسیلہ لیتے ہوئے رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ اسی لیے تو قرآن کہہ رہا ہے لوگو خدا سے ڈرو تو دنیا تمہارے قدموں میں ہے، اگر دنیا سے ڈرو تو درے در کی ٹھوکریں کھاتے چلے جاؤ گے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ ڈرو نہیں، خوف کھاؤ نہیں، غم زدہ ہو نہیں، رنجیدہ ہو نہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کے راستے پر گامزن رہو، اپنے آپ کو کامل مومن بناؤ، تو اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو بہرحال اسی اعتبار سے جس دکن کی سرزمین پر ہم سانس لے رہے ہیں، حیدرآباد دکن،
یہ دکن کا علاقہ 1947 سے پہلے بہت بڑا علاقہ تھا دکن کا، لیکن 1947 کی ڈیوائڈنگ کے بعد کچھ حصہ ریاست کرناٹک میں چلا گیا، کچھ حصہ ریاست مہاراشٹر میں چلا گیا، تو وہاں جا کر دکن کا علاقہ تنگ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد چند سال پہلے پھر ایک اور ریاست الگ سے بنی تلنگانہ، تو اس میں دکن کا علاقہ اور تنگ ہوتا گیا۔ تو بہرحال اس دکن کی سرزمین پر یقین جانیے، میں جامعہ نظامیہ کا اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس دکن کی سرزمین پر ہم پل رہے ہیں، اس دکن کی سرزمین پر ہم سانس لے رہے ہیں، اس وجہ سے حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیوں؟ ایسے تو ہمیں تمام بزرگان دین، تمام اولیاء اکرام، تمام علماء حق، تمام علماء ربانیین کے ہمیں تعظیم کرنا ہے، چاہے وہ کسی ریاست کے ہوں، لیکن پہلے نمک حلالی کرنا بھی ہے۔ تو اس حیدرآباد کی سرزمین پر جامعہ نظامیہ جو آپ نے سن چکا ہے بارہا، کئی لوگ ہیں جو دیکھ چکے ہیں، اور کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو وہاں جا کر زانوئے ادب طے کر کے علم حاصل کیا ہوگا، فیضان لیا ہوگا۔ وہ جامعہ نظامیہ قائم ہو کر 150 سال کمپلیٹ ہو گئے چکے ہیں، بلکہ 153 سال 154 سال ہو رہے ہیں۔ تو اس جامعہ نظامیہ کے فاؤنڈر بانی حضرت امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان جانتے ہیں کہ امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ یہ امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 39ویں شہزادے ہیں۔ 39 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت عمر بن خطاب سے جا ملتا ہے، اور بڑے فخر کی بات ہے میرے وطن عزیز ملک ہندوستانیوں کے لیے، ہندوستان کے باشندوں کے لیے، کہ خلیفہ دوم کے 2 شہزادے اس دکن کی سرزمین، اس ہندوستان کی سرزمین پر آئے۔ ایک مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت شیخ احمد سر ہندی رحمت اللہ علیہ، جن کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے۔ دوسرے حضرت انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ۔ اور یہ جو جامعہ نظامیہ آپ دیکھ رہے ہیں 150 سال سے اپنی علمی خدمات انجام دے رہا ہے، اس جامعہ نظامیہ سے ہزاروں کی تعداد میں، ایک شعبے سے ہزاروں کی تعداد میں، ایک ڈپارٹمنٹ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ فارغ ہوئے۔ اور ہندوستان نہیں، ملک کے چپے چپے میں، دنیا کے چپے چپے میں چلے جاؤ، کہیں نہ کہیں آپ کو جامعہ نظامیہ کا اسٹوڈنٹ نظر آئے گا، چاہے جوان ہو بوڑھا ہو، کوئی نہ کوئی نظر ضرور آئے گا۔ امریکہ بھی چلے جاؤ نظر آئے گا، کینیڈا چلے جاؤ نظر آئے گا، یورپ ممالک میں چلے جاؤ نظر آئیں گے، الحمدللہ۔ تو کیا ہے؟ تو اسی لیے کہا گیا کہ ڈرنا دنیا سے نہیں، ڈرنا خدا سے ہے، جو خدا کا ہوتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ میرے دادا پیر حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دعا فرماتے تو یہ الفاظ فرماتے، مولا تو ہمارا ہو جا، ہم کو اپنا بنا لے۔ مولا تو ہمارا ہو جا اور ہم کو اپنا بنا لے۔ تو جو بندگان خدا خدا کے ہو جاتے ہیں، خدا ان کا حامی و مددگار ہو جاتا ہے، کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو حضرت انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ، آپ کی ولایت بسادت کے واقعات آپ نے 12 سن لیے۔ حضرت انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار قاضی ابو محمد شجاع الدین رحمت اللہ علیہ سے حاصل کرنے کے بعد بڑے بڑے اساتذہ اکرام سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ یوں تو آپ نے
4 مرتبہ حج بیت اللہ فرمایا، چونکہ جامعہ نظامیہ کے مفتی اول آپ کے مرید و خلیفہ حضرت اللہ مولانا مفتی رکن الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی معرکۃ العارہ تصنیف لطیف مطلع الانوار میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ نے 4 مرتبہ حج فرمایا، لیکن جس وقت آخری مرتبہ آپ کا حج ہوا آپ یہ عہد کر کے نکلے تھے کہ اب میں ہندوستان واپس نہیں آؤں گا۔ آپ کی ولادت ناندیڑ ریاست مہاراشٹرا کی ہے، تو وہاں آپ کی خزانہ تھی، جاگیر تھی، زمین تھی، سب کچھ تھی۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، مجھ جیسے گناہگار رہیں گے تو فکر ہوتی ہے کہ زمین مل جائے، فلیٹ مل جائے، میں بلڈنگ بنا لوں، میں عالیشان بلڈنگ میں رہوں، عالیشان دنیاوی زندگی گزار لوں۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو سب کچھ رہتے ہوئے بھی خدا کے ہو جاتے ہیں، خدا کے حوالے کرتے ہیں اپنے آپ کو اور ساری چیزیں جائیداد چھوڑ جاتے ہیں، تو اپنے چھوٹے بھائی حضرت امیر اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دیا، خزانہ کو، جاگیر کو، جائیداد کو، پراپرٹی، سب چیزوں کو چلے گئے اس ارادے کے ساتھ کہ اب میں ہندوستان واپس نہیں آؤں گا، زندہ رہوں تو نبی کے دیار میں، مر بھی جاؤں تو نبی کے دیار میں۔ اس ارادے کے ساتھ آپ نکل پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ اگر ہم دعا کریں، اس دعا کا پھل اگر ہمیں محسوس نہ ہو کہ ہماری دعا کا ثمرہ ہے، یہ ہماری دعا کا نتیجہ ہے کہ ہماری یہ مشکلیں ٹل گئی، ہم جو چاہتے ہیں وہ چیز ہمیں مل گئی، اگر یہ محسوس نہ ہو تو یاد رکھ لیں آپ کی دعا رد نہیں ہوئی ہے، بلکہ جیسے آپ اپنے پیسے کی حفاظت کے لیے بینک میں اکاؤنٹ کھول کر ڈپازٹ کرتے ہیں، ویسے ہی تمہاری دعا رب کی بارگاہ میں ڈپازٹ ہو جاتی ہے۔ کل بروز محشر وہ دعائیں تمہارے درجات کو اتنا بلند کرتی ہے کہ ہم سوچنے پڑ جائیں گے کہ ہم نے تو یہ اعمال نہیں کہ یہ درجات ہمیں کیسے مل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے بندے، جب تو گڑ گڑا کر زارو قطار رو کر مجھے منانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اے بندے میں نہیں چاہتا تھا کہ تجھے دنیا کی آفات وبلیات میں مبتلا کر کے دین سے غافل کر دوں، اس لیے میں نے تیری دعاؤں کو اٹھا کر رکھا ہے، لے آج اس کا صلہ یہ ہے۔ تو اللہ دعاؤں کو سننے والا۔ تو حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ رب کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے، مولا میں واپس آنا نہیں چاہتا اپنے ملک کو، کیونکہ حرم مکہ کے بعد میرے نزدیک حرم مدینہ کی اہمیت ہے۔ مولا مجھے میرے نبی کی بارگاہ میں قرب عطا کر دینا، جگہ عطا کر دینا، اگر مر جاؤں تو 2 گز زمین عطا کر دینا۔ اس ارادے سے گئے، اللہ نے قبول کر لیا، مدینہ منورہ میں رہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب بھی مدینہ منورہ میں ہوتے، مواضع شریف کے سامنے بیٹھتے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی اور جو اکتساب علم کرنا تھا، فیضان لینا تھا، لیتے رہتے۔ مگر جب عقیدے کے اعتبار سے ہو، اسلام کے اعتبار سے ہو، نبی کی امت کو ضرورت پیش آتی، قربان جائیے نبی محمد الرسول اللہ کی ذات مقدسہ پر، کہ وہ اپنا نائب بھیج دیتے۔ عقیدے کا معاملہ تھا۔ ابھی جو سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں، 800 سال پہلے جو حالات تھے، جو مٹھ چلتا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لاڑلے
حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان کا بادشاہ بنا کر بھیجا۔ انہوں نے سارے غلط رسم و رواج کو ختم کیا، اور دنوں کے بعد جب ضرورت پیش آئی، دکن کا علاقہ جو ہمارا تھا، بڑے بزرگ حضرات بیٹھے بہتر جانتے ہیں، اس وقت کیا تھا، جہاں دکن کے علاقے میں ماتم گدا ہوتا تھا، ہر کوئی ماتم کرتا تھا، سینہ کو بھی ہوتی تھی، بطور خاص جب محرم الحرام کا مہینہ آتا۔ تو یہی وہ شخصیت ہے حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہوں نے بادشاہان وقت کے سامنے بیٹھ کر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، ان کے دیوان میں بیٹھ کر، ان کے سینوں کو چاک کر کے میرے مصطفیٰ کی محبت کو بھر دیا، جس کی وجہ ہے کہ آج دکن کا علاقہ جو ماتم گدا ہونے سے بچ گیا، ہماری عقیدے کی حفاظت ہوئی۔ کیسے؟ جب حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں آرام کر رہے ہیں، رات کا وقت ہے، خواب دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت انوار اللہ فاروقی سے کہہ رہے ہیں، اے انوار اللہ، دکن چلے جاؤ، دکن کی طرف مراجعت کرو، دکن کی طرف رخ کرو، وہاں تمہاری ضرورت ہے۔ آپ نے آنکھوں میں آنسو لائے، خاموش ہو گئے، نماز فجر کا وقت ہوا، نماز پڑھ لی، پھر دوسرا دن آیا، یہی بشارت دیکھی آپ نے، پھر خاموشی اختیار کی، کہنے لگے یا رسول اللہ، جب ذری سی تکلیف ہوتی ہے تو میں آپ کی جالیوں سے چمٹ جاتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے یہاں سے مت بھیجیے۔ پر تیسری مرتبہ بتایا جاتا ہے کہ تیسری مرتبہ جب خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جس نے نبی کو خواب میں دیکھا بالیقین اس نے نبی کو دیکھا۔ کیوں؟ کہ شیطان ہر کسی کی خصلت تو اختیار کر سکتا ہے، لیکن نبی محمد الرسول اللہ کی شکل و صورت کو اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ نبی نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا، یقیناً اس نے مجھے ہی دیکھا، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تب تیسری مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلال میں آ کر، اے انوار اللہ، بار بار آپ سے کہا جا رہا ہے کہ دکن کی طرف چلے جاؤ، تو آپ تہجد اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد فوراً اپنے شیخ طریقت، شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں پہنچتے ہیں اور واقعہ سناتے ہیں کہ میں نے خواب میں اس طرح دیکھا 3 مرتبہ، تیسری مرتبہ سرکار کا جلال نظر آیا۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی آپ کے شیخ کامل نے کہا کہ اے انوار اللہ، جب نبی کا اشارہ ہو رہا ہے، حکم ہو رہا ہے، تو چلے جاؤ دکن کی طرف، وہاں تمہاری ضرورت ہوگی، نبی بھیج رہے ہیں۔ تب نبی کی بارگاہ میں آ کر سلام پیش کرنے کے بعد عرض گزار ہوتے ہیں حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مدینے کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی ہے، میرے قدم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، میں کیسے جاؤں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے انوار اللہ، تم مدینے سے دور ہو رہے ہو، مدینے والا تم سے دور نہیں ہے۔ تم مدینے سے دور ہو رہے ہو، مدینے والا تم سے دور نہیں ہے۔ جب بھی یاد کرو مدینے والوں کو اپنی نظروں کے سامنے پالو گے۔ بالکل آخری بات بتا دیتا ہوں، آپ شیخ عربی، شیخ ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ کا درس دیا کرتے تھے، تصوف کا۔
آپ کی ایک مریدہ تھی، نام بھول رہا ہوں صاحبہ کا، مریدہ کا، تو اس مریدہ نے پردے کی آڑ سے اس درس میں شامل تھی، تو ایک مسئلے پر حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ پس و پیش میں آ گئے۔ وہ مسئلہ بیان کرنا تھا، قاصر رہ گئے تھے، رک گئے۔ رکنے کے بعد آپ دیکھیں حضرت مفتی رکن الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ مطلع النار میں لکھے ہیں، اور کئی بڑے بڑے اسکالرس، پونا یونیورسٹی، گلبرگہ یونیورسٹی، حیدرآباد میں عثمانیہ یونیورسٹی، ہر جگہ سے تحقیقی مقالے میں ریسرچ کیا گیا ہے، ان میں چیزیں شامل ہیں، میں اپنی طرف سے کوئی کہانی بنا کر نہیں پیش کر رہا ہوں۔ تو مریدہ بتلاتی ہیں کہ جب انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلے میں پیچیدہ ہو کر پس و پیش میں آ کر رک گئے، توقف کیے، تو بتایا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مزار پر انوار سے اپنے چاہنے والوں کو درس دے رہے ہیں۔ اب صحابہ وغیرہ جو تھے درس دے رہے ہیں، ادھر پیارے آقا درس دے رہے ہیں، ادھر حضرت انوار اللہ درس دے رہے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ذرا رک جاؤ، توقف کر لو، رک جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، میرا ایک عاشق ہند کی سرزمین پر، ہندوستان کی سرزمین پر میرا عاشق انوار اللہ ایک مسئلے میں پیچیدہ ہے، اس کے مسئلے کو حل کر کے میں تمہاری طرف متوجہ ہو جاؤں گا۔ تو مریدہ جن کا نام اس میں گرامی نجیبہ بیگم صاحبہ نے کہا کہ میں کیا دیکھتی ہوں، پردے کی آڑ سے درس میں شامل ہوں، لیکن حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے پر رک گئے، تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، پیارے آقا کی طرف توجہ کی، یاد کیا یا رسول اللہ میری رہنمائی فرما دیجئے، میری رہبری کیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کا حل حضرت انوار اللہ فاروقی کو بتا رہے ہیں، تو حضرت نجیبہ بیگم صاحبہ فرماتی ہیں کہ بالکل ایک نور ہی نور میں نے روشن ہوتا ہوا دیکھا، وہ نور روشن ہوتا ہوا دیکھا۔ پھر حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اپنے درس کو جاری کیا، آغاز کیا دوبارہ، تو وہ نور ختم ہو گیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جانب متوجہ ہو کر جامع نظامیہ پر اور جامع نظامیہ کے فاؤنڈر پر اپنی نگاہ کریمانہ ڈالتے ہیں۔ آخری بات بالکل بتا دیتا ہوں، ہم بچپن میں جب پڑھا کرتے تھے تو دیکھتے تھے، خیرت امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کے امتحان کی بات کروں، کوئی اور نہیں، اور بھی دوسرے امتحانوں میں دیکھتے تھے 60 70 80 سال کے ضعیف لوگ بھی امتحان لکھ رہے ہیں، لیڈیز امتحان لکھ رہی ہیں، جبکہ ایک کتاب نصاب اہل خدمات شرعیہ ہے جس میں موزن، ملا، امامت، خطابت، قضات کا ایگزام ہوتا ہے، ہر ایک کی سرٹیفکیٹ الگ الگ ہوتی ہے، بڑی بڑی عمر کے لوگ لکھ رہے ہیں جبکہ ان کو نوکری کی ضرورت نہیں ہے۔ تب ہم نے اپنے اساتذہ اجلاء سے پوچھا کہ ان لوگوں کو ابھی اس عمر میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے، تو بتلاتے ہیں جس وقت جامع نظامیہ کا پہلا جلسہ ہو رہا تھا، جلسے تقسیم اسناد، اینول فنکشن ہو رہا تھا، فرسٹ جلسہ تھا، اس وقت یہ بات ہو رہی تھی ان لوگوں کے درمیان کہ اسناد دیں، تو پھر کہیں ایک نیا کام تو نہ ہوگا، کہیں اس پر اعتراضات تو نہ ہوں گے، اس پہ سگنیچرز ہوں گے، فلاں ہوں گے، یہ پس و پیش میں تھے۔ تو اس وقت کے سپریڈنٹ منتظم صاحب شیخ عروج علی رحمۃ اللہ علیہ کہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر فرماتے ہیں، اے منتظم صاحب، کل جلسے میں جو اسناد ان طالبان علم دین کو دیے جانے والے ہیں، ان اسناد کو ہماری بارگاہ میں پیش کر دیں تاکہ اس کے اوپر ہم اپنی دستخط ثبت کر دیں۔
تو جامع جامع کی سند پر رسول اللہ کی دستخط ہے، بتایا جاتا ہے کہ اسی کی کاپی آج بھی ملتی ہے، تو لوگ وہ تبرک کے طور پر امتحان دیتے ہیں تاکہ وہ سند مل جائے اور نبی کی دستخط کی وہ کاپی ہمارے گھر میں محفوظ ہو جائے۔ تو بہرحال اسی طریقے سے آپ کی سالانہ فاتحہ، سالانہ عرس 29 جمادی الاولیٰ 2 دسمبر منڈے پیر کے دن قبل نماز عصر کے بعد قرآن خوانی ہوگی، مغرب سے پہلے چادر گل ہوگی، پھر بعد مغرب جلسے تقسیم اسناد و عطائے خلط ہوگا۔ علماء، حفاظ، فاضلین کو جو آپ اس فقیر کے جسم پر دیکھ رہے ہیں، یہ بھی اسی جامع جامعہ کا صدقہ ہے، یہ فاضل کا عبایا ہے، شایا ہے جو فاضلین کو پہنایا جاتا ہے، بڑے اعزاز کے ساتھ نوازا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ حضرات بھی وقت نکال کر ضرور تشریف لائیں، اس لیے دعوت دے رہا ہوں کہ جیسے اس فقیر کے کہنے پر آپ اپنے زکوٰۃ، صدقات، عطیات کے ذریعے جامع جامعہ کے مالیہ کو مستحکم کرتے ہیں، تو آپ وہاں آ کر دیکھیں گے تو آپ کو اس بات کا یقین ہوگا کہ یقیناً ہمارا پیسہ صحیح معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ پیر کے دن چاند کی 29 تاریخ دسمبر کی 2 تاریخ ہوگی، آپ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر رات میں بھی جب بھی موقع ملے آپ حاضری دے سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت